الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز مکرم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، سامعین محترم، الحمدللہ ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ جشن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں میلاد پاک کی اور ذکر مصطفیٰ کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب کریم سے دعا ہے رب کریم اس محفل کو تمام میزبانوں کی طرف سے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے اس محفل کو اللہ رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113. ارشاد ربانی ہوا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ بظاہر دو چار لفظوں پر مشتمل ایک جملہ ہے، لیکن قرآن کی شان دیکھیے آپ کہ ان مختصر لفظوں میں، ان مختصر کلمات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اور وہ شان و عظمت بیان فرمائی ہے کہ جتنا اس پر تشریح کی جائے، جتنا اس کی وضاحت کی جائے، یقیناً وہ وضاحت کرتے 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 ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن حضور کی جو شان اس آیت میں بیان کی گئی ہے اس کا بیان ختم نہیں ہو پائے. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں
کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک تو تشریح ہو ہی نہیں. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. یہ آیت جب سے حضور پر نازل ہوئی آج تک شرح اس کی تشریح چل رہی ہے. شعراء بھی شاعری کر رہے ہیں اس آیت کی روشنی. علماء، خطباء، مفسرین، محدثین، محققین جو کچھ اس پر فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. لیکن کمال مصطفیٰ یہ ہے، ایک طرف تو یہ کمال ہے ہی ہے کہ وہ بات ختم ہی نہیں ہو پاتی، یعنی ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حضور کی زندگی کا وہ اوصاف اور اس کا وہ باب پورا نہیں ہو پاتا. ایک تو یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آیت وہی کی وہی ہے، لیکن ہر سال اور ہر مہینے جب جب علماء اور محققین اس پر غور کرتے ہیں تو معاملہ چونکہ حضور کا ہے تو اللہ رب کریم کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ ہر مرتبہ غور کرنے پر اس آیت کی تشریح میں اللہ رب کریم علماء کے دلوں میں ایک نئی بات عطا فرما دیتا ہے، پھر ایک نیا نقطہ عطا فرما دیتا ہے، ایک نیا راز کھول دیتا ہے. تو یوں آقا کریم کی شان و عظمت کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اس کا اشارہ بھی فرمایا. ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اس کی ایک تشریح یہ ہے اس آیت کی، جو کہ بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ میں جو نعمت ہے وہ حضور کی ذات ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمت یعنی نعمت محمد مصطفیٰ کو اور ان کے فضائل و کمالات کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم نہیں گن سکتے، تم شماری نہیں کر سکتے. ہر روز اللہ رب کریم ہر گزرتے وقت کے ساتھ پروردگار ایک نئی جہت سوچنے کی عطا فرماتا ہے اپنے حبیب کی شان میں، ان کی عظمتوں کے بارے میں. اور اسی طریقے سے لوگ عقیدت میں، محبت میں حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے میں غور و فکر کرتے رہتے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک عرصے سے صبح بھی طلوع ہوتی ہے اور رات بھی آتی ہے. صبح جب ہوتی ہے تو اجالا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. اب ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام کا آنا جانا لگا ہوا، لیکن غور کرنے والے اس میں بھی جب غور کرتے ہیں اور عقیدت سے غور کرتے ہیں تو اللہ پاک اس اجالے اور اندھیرے کے آنے جانے میں بھی عظمت مصطفیٰ کے راز سمجھا دیتا ہے. چنانچہ ایک قصیدہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ الصبح بدا من طلعتی، کہ یا رسول اللہ یہ جو صبح اجالا لیے ہوئے ہیں، یہ صبح جو روشن ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ من طلعتی ہی، یہ حضور کی طلعت زیبا یعنی چہرے پر نور کا صدقہ ہے. اللہ نے جب حضور کے چہرے کی خیرات بانٹی تو رب نے صبح کو روشن فرما دیا. اور فرماتے ہیں کہ واللیل دجا من غفرتی، اور یہ رات کو جو اندھیرا ملا، جس اندھیرے میں سکون ہے، یہ اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں نیند اچھی آتی ہے، انسان کو پورے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. فرمایا کہ واللیل دجا من غفرتی، یہ رات کو جو اندھیرا ملا، پرسکون تاریکی ملی، کہتے ہیں من غفرتی ہی، یہ حضور کی زلفوں کی خیرات. یہ سوچنے کا انداز ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو انہوں نے بیان فرمایا اور کس طریقے سے شان مصطفیٰ کو بیان کیا. پھر اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وہ اکثر روایت سنی ہوگی، سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے اور مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے. اور وہ روایت یہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا پہلے علماء سے، کہ 70,000 فرشتے صبح حضور کی مزار پر انوار پر نازل ہوتے ہیں درود شریف لے کر.
اور 70,000 فرشتے شام کو نازل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اکٹھے 1,40,000 کیوں نہیں بھیج دیتا؟ اگر اللہ نے 70 کر کے بھیجنے ہیں اور اپنے حبیب کی شان و عظمت کو ظاہر کرنا ہی ہے تو اللہ پاک 1,40,000 70 1,40,000 اکٹھے ہی بھیج دے فرشتوں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں ان کے مزار پر درود و سلام بھی عطا فرما کر۔ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی راز ہے، 70 کو الگ الگ بھیجنے میں بھی راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ اب یہ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس راز کو اپنے انداز سے غور کیا اور بیان، اور وہ راز یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اللہ نے صبح میں اتارے۔ کیوں؟ کہ تاکہ وہ صبح کے اجالے میں جب اترتے ہیں نا تو پھر جس چہرے کی وجہ سے یہ اجالا ہے اس اجالے میں اتر کر وہ حضور کے چہرے کو سلامی پیش کرتے ہیں، اور رات والے فرشتے حضور کے زلفوں کو سلامی پیش کرتے ہیں کیونکہ رات کو اندھیرا ملا ہوا اللہ نے اس لیے الگ الگ اتارے۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنیں جس کے اندر اعلیٰ حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، یوں بندگی یہ زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ یعنی آٹھوں پہر یعنی پورے دن اور رات میں اللہ رب کریم نے چاہا کہ میرے فرشتے میرے حبیب کی زلفوں کو بھی سلامی پیش کریں اور میرے حبیب کے چہرے کو بھی سلامی پیش کریں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور کسی کے بھی صلاۃ و سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام فرما دیا کہ خود اللہ بھی سلام بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ دنیا لاک ڈاؤن لگا سکتی ہے، دنیا لاک ڈاؤن کر کے مدینے کی حاضری میں پابندی لگا سکتی ہے، دنیا لوگوں کو مدینے آنے جانے سے روک سکتی ہے، لیکن صلاۃ و سلام کو پھر بھی بند نہیں کر سکتی۔ صلاۃ و سلام تو چل رہا ہے۔ جب یہ غلامان مصطفیٰ مدینہ طیبہ نہیں جا پا رہے تھے تب بھی پوری دنیا سے لوگ سلام بھیجتے رہے، اور کوئی نہ بھی بھیجے تو 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو درود لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ پروٹوکول عطا فرمایا، وہ جناب مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بالفعل ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ تو ان کا پروٹوکول یہ ہے، ایک تو یہی ہے کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں 70,000 صبح شام نازل ہو رہے ہیں، یہ پروٹوکول ہے، حضور کی شان و عظمت اور عزت و جلال ہے، اور آپ کی بارگاہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ ساری دنیا بالفرض ایک طرف ہو جائے، پھر بھی ان کا مقام و مرتبہ ورفعنا کے تحت بلند ہوتا رہے۔ اور پھر مزید دیکھیے آپ کہ اللہ رب کریم نے اپنے حبیب کے لیے کیسے کیسے انتظام فرمائے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام کے لیے، سلامی بھیجنے کے لیے اور آپ کی عزت افزائی کے لیے خود اللہ نے تو سلام بھیجا، فرشتوں کو بھی شامل کر دیا، ہمیں بھی فرما دیا، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے مختلف شجر و حجر سے، پتھروں سے اور درختوں سے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھوا کر درود و سلام پڑھوا دیا۔ اسی قصیدے میں جس کا ابھی آپ نے شعر سنا، الصبح بدا من طلعته، اسی قصیدے کے اندر فرماتے ہیں نا شاعر کہ ساعت الشجر نطق الحجر، فرماتے ہیں کہ ان کے اشارے پر تو درخت بھی چل پڑے، حضور نے اشارہ کیا تو درخت بھی چل پڑے، نطق الحجر، اور انہوں نے اشارہ کیا تو مٹھی میں کنکر بھی بول اٹھے، ساعت الشجر نطق الحجر، درخت بھی چل پڑے، پتھر بھی بول اٹھے، اور فرماتے کہ شق القمر باشارتی، اور ان کے اشارے پر تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ آقا کریم کا وہ معجزہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب اس سے پہلا جملہ دیکھیے کیا فرمایا کہ ساعت الشجر، درخت چل پڑے۔ ایک عربی آیا حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن پہلے آپ کو ایک معجزہ دکھائیں تو تب میں ایمان لاؤں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے؟ اس نے کہا کہ اگر یہ جو درخت کھڑا ہے نا، ایک طرف درخت تھا، اگر یہ درخت
آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں بلاؤں یا تم جا کر کہہ دو کہ نبی بلا رہے ہیں۔ کہنے لگا اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ وہ گیا اور درخت کو جا کر کہا کہ تمہیں نبی بلا رہے ہیں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ وہ درخت دائیں بائیں ہل کر اپنی جڑوں کو اس نے کمزور کیا، زمین سے نکالا اور باقاعدہ قدرت الہی سے، اللہ کے حکم سے اور نبی کے اشارے سے اس نے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لا کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے نبی آپ پر سلام۔ جب یہ آواز آئی اور درخت بھی آ گیا تو وہ عرابی کہ جس نے یہ مطالبہ کیا تھا اس کی زبان پر بھی اللہ نے کلمہ جاری فرمایا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، ساعت الشجر، کہ درخت بھی چل پڑے حضور کے اشارے پہ۔ اس کے بعد کیا کہا، نطق الحجر، پتھر بھی بول پڑے۔ اس کی بھی حدیث موجود ہے، چنانچہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس میں بلکہ درخت کا بھی ذکر ہے اور پتھروں کا بھی ذکر موجود ہے ایک ہی حدیث کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ کیا بات ہے اور کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ شہر مکہ ہو ہے جی، اور مکے کی گلیاں ہوں اور ان گلیوں سے حضور گزر رہے ہوں اور پھر حضور کے ساتھ مولا علی بھی ہوں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کے ساتھ گلیوں سے گزر رہا تھا، اس دوران جو درخت اور جو پتھر بھی سامنے آیا، ہر ایک سے یہی آواز آ رہی تھی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ اے رسول آپ پر اللہ کا سلام، اے رسول آپ پر سلام ہو، اے رسول آپ پر سلام۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ یہ پاکستانیوں نے، ہندوستانیوں نے یہ درود بنا لیا ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، اپنی طرف سے پڑھنے لگ گئے، فلاں ہو گیا۔ تو یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ تو حدیث میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو درخت اور جو پتھر بھی سامنے آیا، ہر ایک سے آواز آ رہی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ پاکستان میں درود نہیں بنا بلکہ مکے کی گلیوں میں بنایا گیا اور پھر کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ نے ان پتھروں کی زبان پر جاری فرما دیا۔ تو لہٰذا ہم تو بہت بعد میں ہم نے پڑھنا شروع کیا، ہم سے بہت پہلے اللہ نے یہ درود پتھروں سے پڑھوا دیا، درختوں سے پڑھوا دیا۔ تو اس لیے فرمایا ساعت الشجر نطق الحجر، کہ پتھروں نے بھی درود پڑھا، بول پڑے، کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ اور آگے کیا فرمایا، فرماتے کہ شق القمر باشارتہ، کہ چاند بھی دو ٹکڑے ہو گئے ہوں گے اشاروں میں۔ یہ چاند کا باقاعدہ ان کافروں نے مطالبہ کیا، ابو جہل نے اصل میں اس کی مہم چلائی۔ اس نے کہا کہ یہ جادو جو ہے نا وہ زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، لہذا یہ نبی جو ہے نا جو بار بار اپنی جادو سے، معاذ اللہ جادو سے مختلف چیزیں ہمیں دکھاتے رہتے ہیں، تو ہم ان سے ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا جادو بھی نہ چل پائے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا مطالبہ کریں؟ کہا کہ ہم آسمانی کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اور یوں یہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ جادو آسمان میں چل نہیں سکتا، کیونکہ جس کا بھی جادو چلتا ہے وہ زمین کی حد تک چل سکتا ہے، آسمان پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یوں ان کا جادو چل نہیں پائے گا، چاند کو دو ٹکڑے کر نہیں پائیں گے، اور اس کے بعد یوں ہمارا معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضور کے سامنے نیا مطالبہ رکھ دیا۔ ابھی تک تو کہتے تھے کہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، فلانا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے، ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے اپنا مطالبہ بدل کے اب کہنے لگے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے پر عمل کرتے ہوئے اور تاکہ ایمان لے آئیں، سرکار کی تمنا تو بس یہ تھی کہ یہ صرف کسی بھی مطالبے کو پورا کروا کر ایمان لے کر آ جائے۔ حضور تو صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ چنانچہ حضور ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے، کوہ صفا پر ہی، قیقان ایک پہاڑ ہے وہاں پر، بعض روایتوں میں اس کا نام آیا، وہاں پہ حضور تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر سرکار نے چاند کی طرف اشارہ کیا
تو ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا۔ اور اب تو کوئی بات ایسی رہ نہیں گئی کہ ابو جہل انکار کر سکے، مگر دیکھیے کہ جب اس کے دل پر چونکہ مہر لگی ہوئی تھی اور اس کو بات سمجھ میں آنی نہیں تھی، تو یہ اتنی واضح حقیقت ہونے کے باوجود پھر بھی اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اور جادوگر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جادو زمین پر چلتا ہے، مگر معاذ اللہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ ایسے جادوگر ہیں کہ ان کا جادو تو آسمان میں بھی چل رہا ہے، تو یہ تو بڑے عجیب جادوگر ہیں۔ جب یہ بات اس نے کہی اور پھر عقل کے بالکل خلاف بات کی، تو تب پھر مسلمانوں کی طرف سے اور حضور کی ہدایات کے مطابق اس کو پھر ابو جہل کہا جانے لگا کہ اور لوگ تو جاہل ہوتے ہیں، یہ جاہلوں کا بھی باپ ہے۔ ابو جہل کا مطلب ہے جاہل کا بھی باپ، یہ جہالت کا پورا مرکز ہے۔ ابو جہل بن گیا ہے جو اتنی بات تو نہیں سمجھ سکتا کہ جب نبی نے تمہیں آسمان کے اوپر بھی اپنا معجزہ دکھا دیا تو تم اس کو بھی جادو کہہ رہے ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، شق القمر باشارتہ، کہ چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا ان کے اشارے پر۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے تمام حضرات کے لیے کہ دیکھیے کہ ہر مخلوق نے حضور کے اشاروں پر اطاعت کی ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا حضور کے اشارے پر، سورج ڈوبا، سورج پلٹ آیا حضور کے اشارے پر۔ حضور نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس انداز سے مدح سرائی ہم کرتے ہیں کہ حضور کے اشارے پر، یعنی آپ کے لبوں کی جنبش پر۔ اسی طریقے سے جناب درخت چل پڑے، اسی طریقے سے پتھروں نے کلمہ پڑا، اسی طریقے سے احد پہاڑ پر جو جھومنے کی کیفیت تھی، حضور کے کہنے پر وہ پہاڑ بھی رک گیا۔ یہ کتنی مثالیں موجود ہیں جو ہم اکثر میلاد کی محفلوں میں سنتے ہیں نا، کہ کوئی علماء بیان کرتے ہیں کہ درخت چل پڑے، کوئی علماء بیان کرتے ہیں کہ جی پتھروں نے کلمہ پڑا، کوئی علماء بتاتے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کوئی علماء بتاتے کہ سورج نکل آیا۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے تو ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق جتنی بھی ہے نا، چاند، سورج، پتھر، پہاڑ، کنکر، یہ سب کے سب حضور کے اشاروں پر چلتے ہیں، مگر ایک واحد ہم انسان ہے جو حضور کے اشاروں پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں حضور نے کئی باتیں سمجھائی، ہمیں حضور نے نماز کی تلقین فرمائی، ہم نماز میں نہیں آتے۔ آج ماشاءاللہ اتنا سارا یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، سارے آئے ہوئے محفل کے شوق میں میلاد مصطفیٰ سننے کے لیے، لیکن ہم میں سے نماز میں کتنے آتے ہیں؟ روزانہ کی نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کتنے آتے ہیں؟ یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں، ہم اس وقت اپنی نیند کو اور بستر کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر ہم دوسری طرف دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، ہمیں تو حضور کی شفاعت چاہیے، ہمیں تو حضور کی رحمت چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہر مخلوق نے حضور کی اطاعت کی ہے، ہر مخلوق نے حضور کی غلامی کی ہے، ہر مخلوق حضور کے اشاروں پر چلتی ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو حضور کے اشارہ تو دور کی بات، حضور بار بار زبان سے ایک بات فرما چکے، حدیث میں سزائیں بھی بیان کی، حدیث میں اچھے کاموں کا انعام بھی بیان فرما دیا، لیکن انسان ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، انسان پھر بھی غلامی نہیں کرتا۔ تو اس لیے دوستو، آج کی اس محفل میلاد سے جہاں ہم یہ اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، حب رسول اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں، عقیدے کی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں، محبت رسول بھی سیکھ رہے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ بھی کر رہے ہیں، تو میرے دوستو یہاں سے جاتے جاتے اپنے عمل کو بھی تازہ کرتے جائیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یقیناً بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آج چونکہ اگلے مہینے کا چاند نظر نہیں آیا، تو اللہ رب کریم نے ربیع الاول کا ایک دن ہمیں اور عطا فرما دیا ہے۔ 30 ربیع الاول شروع ہو گئی ہے، کل کا دن 30 ربیع الاول ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک دن اور باقی ہے، اور اس انداز سے ہمیں ربیع الاول کو الوداع کہنا چاہیے، اس انداز سے کہ بے شک مہینہ چلا جائے، اپنے وقت پر وہ چلا جائے گا، کل کا سورج غروب ہوگا، ربیع الثانی شروع ہو جائے گا، بے شک یہ مہینہ چلا جائے گا، لیکن ہم اس کو اس انداز سے الوداع کہیں کہ مہینہ تو جا چکا ہو، لیکن ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ربیع الاول تو چلا گیا لیکن خوشبو پھر بھی آ رہی ہے، ربیع الاول کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس بندے کے درود و سلام سے مجھے ربیع الاول والے نبی یاد آ رہے ہیں،
اس بندے کے صلاۃ و سلام سے، اس کے عمل سے، اس کی نمازوں کی حاضری سے مجھے ربیع الاول یاد آ رہا ہے۔ اور یہ بات میں اکثر رمضان کے حوالے سے بھی کہا کرتا ہوں پروگراموں میں، محافل میں، کہ بے شک رمضان کا مہینہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، ہم رسمی الوداع پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہو کے جھومتے رہتے ہیں اور الوداع میں رونے جیسا منہ بھی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی چاند رات سے پھر غافل ہو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز، عید کی صبح سے ہی، چاند رات سے ہی ہم اپنی منمانی پر آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو کچھ ہم رو رہے تھے 4 دن 6 دن آخری، وہ تقریباً، یعنی میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ ڈرامے بازی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ مصنوعی الوداعیں نہ پڑھو، یہ مصنوعی الوداع اور منہ بنا کر، خامخواہ چہرہ بنا کر اور مصنوعی رونے کا ماحول بنا کر، لائٹیں بجھا کر، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ مصنوعی ماحول کوئی چیز نہیں ہوتی۔ صحابہ کے دور میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ اس طرح چراغ بجھا دو، لائٹیں بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ان کے اندر حقیقت ہوتی تھی، وہ حقیقی دنیا میں رہتے تھے۔ یہ خیالی دنیا سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر وقتی ماحول کہتے بناؤ، تاکہ رقت انگیز ماحول بنے، وقتی آنسو نکلیں، اور چاند رات سے پھر ہم وہی کریں جو ہم چاہتے ہیں وہی کریں۔ یا تو آپ واقعی پھر الوداع میں رو، تو پھر چاند رات کو بھی پھر آپ ضرورت کے مطابق جو کچھ خوشی ہے، خریداری ہے، وہ کریں، منع نہیں ہے، لیکن اتنی غفلت بھی نہ ہو کہ ہم بالکل پھر دنیا کو پیارے ہو جائیں۔ ہم وہ اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آ رہی ہے مجھے۔ اشفاق احمد صاحب رائٹر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، فخر پاکستان ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو سبھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب تم زندگی میں اللہ کو پیارے ہو جاؤ، یعنی زندگی میں وہ کام کرو کہ اللہ تم سے پیار فرمائے اور تم اللہ کے پیارے کہلاؤ۔ مرنے کے بعد تو سبھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا جی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو کہتے ہیں مرنے کے بعد تو سبھی پیارے ہو جاتے ہیں، کمال ہے کہ تم زندگی میں پیارے ہو جاؤ، یعنی اچھے بن جاؤ۔ تو وہ زندگی یہی ہے جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے، اسی کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا ہے۔ اور 30 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا آخری دن ہے، یا آج اس کی آخری رات ہے۔ ہم اس انداز سے الوداع کہیں ربیع الاول کو کہ ہم کچھ وعدے کر چکے ہوں حضور سے، سرکار کی بارگاہ میں اس انداز سے لو لگائیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے انداز سے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، میں اس پر خدا نخواستہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھوا رہا، میں ویسے ایک گمان ظاہر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ محفل میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہوں کہ جنہوں نے آج کی عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، لیکن محفل میں شوق میں محبت رسول میں آ گئے۔ وہ اپنی جگہ جذبہ آپ کا اچھا ہے، حضور کی محبت میں محفل میں آنا، لیکن انہوں نے اپنی عادت کے مطابق نماز نہ پڑھی ہو، ممکن ہے یہ بات۔ اگر واقعی نماز عشاء نہیں پڑھی تو یہاں سے جانے کے بعد، چونکہ فجر تک عشاء کا ٹائم موجود ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو 12 تک عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اصل میں دن میں تو مکروہ ٹائم ہوتا ہے، رات میں کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے۔ رات پوری کی پوری عشاء کی نماز کے لیے اور وتر کی نماز پڑھنے کے لیے پوری رات موجود ہے آپ کے پاس۔ لہٰذا جنہوں نے بھی عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ جانے کے بعد وضو کر کے اور اللہ سے توبہ کر کے کہ مولا 30 ربیع الاول کو تو نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے، میں آج کی رات عشاء پڑھ کر تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا۔ تو جس نے بھی عشاء نہ پڑھی ہو، پھر فجر کا بھی عہد کر کے سوئے۔ ہمارے معاشرے کی خرابی اور بھی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت دیر دیر تک جاگنے کا رواج ہو گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل ہے۔ واٹس ایپ پہ گروپ میں باتیں ہیں، اور یہ گروپ جو ہوتے ہیں نا، یہ اتنی فضول باتیں انہوں نے پھیلائی ہیں، فضول باتوں کی عادت اتنی عام کر دی کہ ایک ایک بات کرنے پر کہ جس کا کوئی دنیاوی دینی فائدہ نہ ہو، آپ سمجھ لیں کہ اس پر ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ گروپ سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ہوتا ہے فضول باتوں کا۔ آپ جانتے ہیں ہر وقت گروپ میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت میسج آتے ہیں۔ آپ صبح اٹھیں گے تو گروپ میں 50 60 100 200 300 میسج لگے پڑے ہوں گے، جس میں ہیلو، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کھانا کھایا، ناشتہ، یعنی فالتو کی باتیں۔ یہ موبائل نے، واٹس ایپ گروپس نے دنیا کو فضول باتوں میں مشغول کیا۔ ہاں، انکار نہیں ہے، کام کی باتیں بھی ہوتی ہیں، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں یہ کام کی باتیں کتنی ہوتی ہیں اور فضولیات کتنی ہوتی ہیں۔
پھر دیر تک جاگنے کی اس کے اندر جو ہماری مصیبت پیدا ہوئی وہ ایک الگ چیز ہے. دوست رات بھر لگے رہتے ہیں گروپس کے اندر اور ویسے بھی باتوں میں لگے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت قریب آنے لگتا ہے تو پھر نیند غالب آتی ہے, پھر فجر بھی چلی گئی. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں, صاحب بحر شریعت نے بحر شریعت میں لکھا اور بھی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اتنی دیر تک جاگنا کہ جس سے نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو جائے, فجر کی نماز, فرمایا کہ اتنا جاگنا بھی شرعاً حرام ہے. اتنا جاگنا بھی حرام. مثال کے طور پر کسی کو لگتا ہے کہ اگر 2 بجے تک میں جاگ لیا تو فجر نہیں ملنی, تو اس کا 2 بجے تک جاگنا ممنوع ہے. کسی کو لگتا ہے کہ اگر 1 بجے تک جاگا اور فجر نہیں ملے گی, اس کا 1 بجے تک جاگنا ممنوع ہے. ہر ایک کا انداز, ہر ایک کی برداشت اور صلاحیت نیند اور جاگنے کی الگ الگ ہے. کسی کو لگتا ہے میں 3 بجے بھی سوؤں گا تو فجر میں اٹھ جاؤں گا, اس کے لیے وہاں تک اجازت ہو سکتی ہے, بشرطے کہ فضولیات میں نہ پڑے. تو میرے دوستو, آج ہم تو اس فرق کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو بس اس کے قائل ہیں کہ جو چل رہا ہے سو صحیح چل رہا ہے, جو ہو رہا ہے دنیا میں صحیح ہو رہا ہے. ہم کب باہر آئیں گے اس سے؟ ہم کب تک یہ خیالی دنیا میں رہیں گے؟ کب تک اپنی خواہشات کی دنیا میں رہیں گے؟ کیا نہیں دیکھتے آپ کہ اچانک نوجوان مر جاتے ہیں؟ کیا نہیں دیکھتے اچانک حادثہ ہو جاتا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے اچانک جنازے اٹھتے ہیں؟ کیا نہیں دیکھتے کہ اچانک اسپتالوں میں دم توڑ جاتے ہیں؟ اچانک کینسر کی بیماری کی خبر آتی ہے اور اچانک آنن فانن گھر اجڑ جاتے ہیں. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ہم کون سی اپنے پاس گارنٹی لے کر آئے ہیں جینے کی, زندگی کی گارنٹی لے کر آئے ہیں؟ آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں, مگر پھر بھی عبرت حاصل نہیں کی, پھر بھی ہم اللہ سے لو نہیں لگا, پھر بھی حضور پاک کی طرف لوٹ کر نہیں آئے, پھر بھی اپنی اسی منمانی اور خواہشات کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. ہم آخر کب اللہ سے لو لگائیں گے؟ تو اس لیے میرے دوستو, آج کی اس بابرکت محفل کو, 30 ربیع الاول کی اس رات میں ہونے والی محفل کو ایسی یادگار بنیادی محفل آپ بنا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دل کی دنیا میں ایک انقلاب آ چکا ہو. دیکھو, جب حضور بھی دنیا میں آئے تھے نا تو انقلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ یہ بات ہم مانتے ہیں نا. جب سرکار بھی دنیا میں تشریف لائے تھے تو انقلاب آیا تھا, یہ سب جانتے ہیں. تو جب حضور دنیا میں آئے تو انقلاب آیا. میں کہتا ہوں جب حضور کا مہینہ آئے تو تب بھی انقلاب آنا چاہیے. حضور کا مہینہ آنے پر بھی دل میں انقلاب. اچھا, ہم ظاہری انقلاب تو لے آتے ہیں, حضور کے مہینے کے آتے ہی ظاہری انقلاب لے آتے ہیں, لائٹنگ کر دیتے ہیں, دیواریں روشن ہو جاتی ہیں, گلی محلے سجا لیتے ہیں, کیونکہ یہ کام آسان ہے. میں منع نہیں کر رہا اس سے آپ کو, ہاں اس کے اندر ایک اعتدال کے ساتھ آپ کریں. باقی کچھ پیسہ آپ اپنے دین کے کاموں پر لگائیں, دینی کاموں پر لگائیں, علماء تیار کریں, جن مدارس میں اچھے علماء بن رہے ہیں مدارس کو مضبوط کریں تاکہ پورے سال یہ آقا کا میلاد منانے کے لیے اچھے علماء آپ کو ملتے رہیں. یہ سب کریں, چراغاں کریں, لائٹیں لگائیں. لیکن ہم یہ والا انقلاب بڑا جلدی لے آتے ہیں, پوری گلی سجا دیں گے, ایک دم پورا محلہ سجا دیں گے ہم, ٹھیک ہے. لیکن معلوم ہے کیوں؟ وہ محبت بھی ہے لیکن آسان بھی ہے. ہم اصل میں محبت میں بھی وہ والے کام چھانٹ چھانٹ کے کرتے ہیں جو تھوڑے آسان بھی ہوں. ہم محبت میں سوچ کے چلنے والے لوگ ہیں کہ بھائی سوچ سوچ کے قدم اٹھاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشکل ہو جائے. اب مثلاً اگر اتنی محبت ہوتا فجر میں کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں جی اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس میں بستر میں مزہ آ رہا ہے مجھے سونے میں, تو آپ میری نیند کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو ہم محبت میں بھی سوچ سوچ کے چلتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں میری نیند بھی خراب نہ ہو, میرے جناب علی ٹھنڈا پانی بھی بیچ میں نہ آئے, اور میرے آرام میں کوئی خلل بھی نہ آئے. مجھے وہ والے کام بتاؤ. تو اس وجہ سے ہم وہ والے آسان آسان کام کرتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور سے, یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب یہ جملے میں غور کیجیے گا. حضور نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تنگی اور تنگ دستی اور مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اگر میری محبت کا دعویٰ ہے تو فرمایا کہ پھر مشکلات بھی آئیں گی تم پر, اور مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں گی. اور خیر ان مشکلات کو برداشت کرنے میں وہ ظاہر ہے کہ عزیمت پر چلنے والے, وہ سب سے آگے رہنے والے وہ شاکان رسول ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ دنوں ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر, لاہور میں, اسلام آباد میں, جنہوں نے حضور کی ناموس کے حوالے سے
روڈوں پر آئے نکلے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو نہیں گئے وہ عاشق رسول نہیں ہے. یہ اس طرح کی بھی فضا بعض اوقات لوگ بنا دیتے ہیں موبائل پر, سوشل میڈیا پر, کہ بھائی جو گئے وہ عاشق رسول ہیں, جو نہیں گئے تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں, اور نہ یہ انداز اپنانا چاہیے. ہمیں کسی کے عشق و محبت کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, نہ کسی پر کوئی شک کرنا چاہیے. ہم صرف ایک سمجھانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم چلیں وہ اس درجے کی انتہائی جو عظیمت کا راستہ ہے کہ جس میں ناموس رسالت کے انسان جان بھی قربان کر دیتا ہے. اگر کوئی اس حد تک نہیں جا رہا تو کم از کم یہ جو روزانہ کے مشکل کام ہے, ہمارے گھر میں رہتے ہوئے, مسجد میں آتے ہوئے, علم دین حاصل کرتے ہوئے, کم از کم وہ راستہ تو اختیار کریں ہم. لیکن علم دین کا راستہ بھی اختیار نہیں کرتے. میں تو اکثر محافل میں اس بات کو بھی بیان کرتا ہوں کہ آج گلی گلی محلے محلے میں ہم جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ اچھے اچھے علماء تیار کریں, اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. آج سب سے زیادہ ضرورت علماء کی ہے, کیونکہ دیکھو جو ناموس رسالت کا یہ مسئلہ آیا اس میں بھی آپ کو معلوم ہے نا سب سے بڑا کردار علماء نے ادا کیا. حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں اس وقت, انہوں نے اس مسئلے کو حل کروایا. اس کا مطلب ہے کہ علماء کا کردار بہت بنیادی ہے. خود اس تحریک کو, لبیک کی تحریک کو, اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب ہیں, جو وقت کے سب سے بڑے شیخ الحدیث اور جید عالم دین ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عالم دین کا کام ہے نا یہ کرنے کا کام. انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. ان سے پہلے 1974 کے اندر حضرت قائد اہل سنت, امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ختم نبوت کی تحریک چلائی اور قادیانیوں کو پارلیمنٹ سے کافر قرار دلوایا. علامہ نورانی سے بڑا کون عالم دین ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ علماء ہر دور کے اندر معاشرے کی ضرورت رہے ہیں. مگر آج لوگوں نے علماء بنانا کم کر دیا, علماء بنانا کم کر دیا. اب ہمارے یہاں نعت خواں زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ اس میں آسانی ہے نا. میں ابھی جو کہہ رہا تھا نا کہ آسان آسان کام کرنے کے مادی ہو گئے, اس میں آسانی ہے, ارننگ بھی جلدی ہوتی ہے, پیسے جلدی آتے ہیں نعت خانی میں. ادھر نعت پڑھو ادھر فوراً پیسے ملتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نعت خواں صاحب پیسے لے کر چل پڑتے اگلی نعت خانی میں, وہاں سے پڑھ کر اگلی نعت خانی میں, او پوری رات وہ پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں صرف انہی نعت خانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کو کاروبار بنائے ہوئے, میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. اچھے جو نعت خواں ہیں وہ قابل احترام ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ کراچی میں بھی جب یہ بات کرتا ہوں تو اسی وضاحت کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھیے گا. نعت خوانی بڑی آسان ہو گئی, پیسے آرام سے مل رہے ہیں, تو جناب سارے بچے نعت خواں بنے جا رہے ہیں. ماں باپ بھی خوش ہیں کہ پیسے آ رہے ہیں, مہنگائی کا دور ہے, عمران خان کی حکومت ہے, تو آسان طریقہ ہے بچوں کو نعت خواں بنا دو, اور اگر کوئی بزرگ ہیں گھر میں تو ان کو پیر صاحب بنا دو. یہ دو ہی آمدنی کے بہترین ذرائع ہیں. سیف بھی ہیں, ایف پی آر بھی نہیں پوچھے گا, ایف پی آر بھی نہیں پوچھے گا, نعت خواں کا حساب ایف پی آر نہیں لیتا. اور میں صرف نعت خواں کی بات نہیں کر رہا, وہ علماء بھی کہ جو باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے بڑے بڑے پیسے مانگ کر تقریریں کرنے آتے ہیں محفلوں میں, اور صرف پیسے کے لیے تقریریں کرتے ہیں, غلط غلط روایتیں سنا کے جاتے ہیں, الٹے سیدھے جناب واقعات سناتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, اور لوگ بس جھومتے رہتے ہیں, طرزیں لگانے پر خوش ہوتے ہیں. عام عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ عالم کیا کیا غلط کہہ کر گیا, اور عالم بھی نہیں ہوتے تھے, وہ محض خطیب ہوتے ہیں, ان کو گلا اللہ نے دے دیا. وہ ایک ایک رات میں 6 تقریریں کرتے ہیں, اور ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ اکٹھا کیے. میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں, اور اسی طرح نعت خوانوں کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ جو پیسہ بنا رہے ہیں. میرے دوستوں, دین کہاں ہے پھر ہم کتنا دین کے ساتھ مخلص ہیں؟ ہم محنت سے بالکل پیچھے ہو گئے. بچوں کو عالم دین بناتے نہیں ہم, کیونکہ ظاہر عالم بنائیں گے تو 10 سال تو عالم بننے میں چاہیے, 10 سال کے بعد بھی پتہ نہیں منصب پر کب آئے گا, تو پھر پیسے کب ملیں گے. تو نعت خواں بناؤ, اگلے دن سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. تو قوم ساری کی ساری نعت خوانی میں لگی ہوئی ہے. اسی لیے محفل میں 25 نعت خواں ہوتے ہیں, ایک عالم آتا ہے. 25 نعت خواں ایک عالم, یہ ریشو چل رہا ہے معاشرے میں اس وقت, اور بہت عجیب صورت حال ہے. وہی نعت خواں غلط غلط اشعار پڑھ کر جاتے ہیں, اور وہ تو چلے جاتے ہیں پیسے باندھ کر, اور عالم دین ان کے غلط پڑھے ہوئے اشعار کا جواب دے رہا ہوتا ہے. میں نے کراچی میں ایک جگہ کہا, مجھے پرچی آئی کہ نہیں حضرت یہ فلاں نعت خواں یہ غلط شعر پڑھ کر, یہ شعر پڑھ کر گیا ہے, آپ اس کے بارے میں دلیل دیں. میں نے کہا میں دلیل کیوں دوں, پیسے اس کو دیے تم نے, سارے پیسے اس پہ لٹائے تم نے, اور اس کی غلط باتوں کا حوالہ اور جواب میں دوں. پوچھو اس سے جا کر, تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کرے نا. یعنی اس وقت قوم کا یہ عجیب حال ہے, عجیب صورت حال ہے. تو جو خطبہ, جو خطیب غلط غلط واقعات سناتے ہیں, غلط غلط روایتیں بیان کرتے ہیں, بھاری بھاری وظیفے نذرانے مانگتے ہیں. ایک مقرر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی 70,000 روپے دو گے تو میں تقریر کرنے آؤں گا, اور قوم پھر بھی پاگل ہے ان کے پیچھے. میں تو قوم سے کہتا ہوں خدا کے واسطے بائیکاٹ کرو ایسے مقررین کا.
مگر قوم کا دماغ بھی پتہ نہیں کہاں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پاگل ہوا پڑا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نا، لہذا میں اس کو دیتا رہوں گا، یہ آتا رہے گا۔ تو اس کی جب آپ اسی طرح ہمت بڑھاتے رہو گے، ہمارے یہ مالدار لوگ جن کو اللہ نے پیسہ دیا یہ اسی طرح پیسے ضائع کرتے رہیں گے ایسے مقرروں پر کہ جو لاکھ کی ڈیمانڈ کر کے مقرر آتے ہیں، لاکھ 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کر کے ناخواں آتے ہیں۔ اچھا ان میں بھی پھر شو بازیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، کہ میں نے اتنا بھاری والا مہنگا ناخواں بلایا ہے۔ تو میرے دوستو یہ مہنگے ناخواں اور مہنگے مولویوں کے بجائے آپ اپنے محلے کے ناخوانوں سے پڑھوا لیجیے، یا دور سے وہ بلائیے جو ادب سے پڑھتا ہو، بغیر ڈیمانڈ کے پڑھتا ہو، جو آپ خدمت کریں اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے، ایسے ناخواں کو بلا لو، محلے والوں کو ترجیح دے دو۔ میں نے تو ایک جگہ یہاں تک کہا، کسی نے مجھے فون کیا کہ حضرت وہ آپ سے نکاح پڑھوانا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے ہی کیوں پڑھوانا ہے؟ کہنے کہ آپ ٹی وی پر آتے ہیں۔ میں نے کہا میرے دوست ٹی وی پر آنے کی وجہ سے کوئی آپ کے نکاح میں اسپیشل برکت نہیں ہوگی، آپ خدا کے واسطے محلے کے خطیب کو بلا کر نکاح پڑھوا لو، اس کو پیسے دو گے زیادہ دل سے وہ دعائیں کرے گا۔ آپ بڑے بڑے ٹی وی والوں کو نہ تلاش کرو، یہ کیا تم نے ذہن بنا لیا، یہ صرف لوگوں کو شوشا کے لے کہ میں نے اتنا بڑا عالم بلایا، میں نے اتنا بڑا ناخواں بلایا۔ یہ ہمارے ذہن لوگوں کے خراب ہو گئے۔ ہاں عالم سے محبت اپنی جگہ، ناخواں سے محبت اپنی جگہ، لیکن صرف نمائش کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے رابطے کتنے اونچے ہیں، میرے رابطے فلاں سے اور فلاں سے ہیں، اتنے بھاری لوگوں سے۔ یہ بھی آج کل شو بازیاں چل رہی ہیں ہمارے یہاں۔ یہ میلاد اور یہ محفلیں جب سے اس میں پیسوں کا ایلیمنٹ آیا، نچھاوری آئی نا، پیسوں کی برساتیں اور پیسوں کی نچھاوری، تو وہاں سے پھر وہ مصنوعی عشق رسول آیا ہے اور وہ جذبے اور جوش آتے ہیں۔ تو اس پر میں یہ ساری باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اصلاح کریں۔ پیسوں کی نچھاوری بھی کرنے کے بجائے جس کوئی بڑا عالم آیا ہو آپ اس کے بعد پیسے جمع کروا دیں، وہ ناخواں کو دے دے گا۔ لیکن ہماری نچھاوری ہوتی ہے جس سے ناخواں کو اور جوش آتا ہے، وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ عشق رسول کا جوش آ رہا ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون سا جوش آ رہا ہے اس کو۔ تو میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کریں، آپ ادب سے آئیں۔ اچھا پھر 6 لوگ ایک نوٹ کو پکڑ کے لاتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ ہے، اور 6 آدمی اٹھ کے آتے ہیں اور وہ جھومتے ہوئے ہجوم بنا کر 6-8 آدمیوں کا دائرہ ایک 10-50 کا نوٹ پکڑ کے لائیں گے وہ دروازے سے، اور سارے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے آئیں گے، اور وہ 10 کا نوٹ آ کر اس ناخواں کے اوپر نچھاور کریں گے۔ تو بھائی ایک آدمی آ کر وہ نوٹ شرافت سے دے دے، باقی لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو، محفل بھی ادب سے چلے۔ بات یہ کہ آقا کی نعت ہے، آقا کی محفل ہوتی ہے، ادب بہت ضروری ہے۔ آپ بے شک جس کو بھی پیسے دیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، نہ ہمیں کسی سے پریشانی ہے نہ کسی کی ممانعت ہے۔ ہم صرف ان خاص لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو دھندا بناتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جنہوں نے اس کو معیشت اپنی بنا لیا، جنہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا۔ کوئی دل میں عشق رسول نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں، محض لوگوں کی جذباتیت سے وہ کھیلتے ہیں اور محض جناب یعنی لوگوں کے جذبے سے کھیلتے ہیں، اور لوگ بے وقوف بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے خطیبوں کا بائیک آؤٹ کرو۔ میں بات کر رہا تھا خطیب کی 70,000 والی سرکار ہے، حیدرآباد میں بھی بعض اوقات شاید میں نے سنا ہے لوگ بلاتے ہیں، واللہ عالم 70,000 والی سرکار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 35,000 پہلے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ، ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ جیسے کہ آپ ڈیلنگ سودا کر رہے ہیں، کوئی جیسے فلیٹ بک کروا رہے ہیں یا کوئی ہوٹل بک کروا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تو انہیں سوچنا چاہیے نا جو اس طرح دین کو بیچ رہے ہیں۔ کہہ رہے جی 35,000 پہلے جمع کرواؤ تو پھر گارنٹی آپ کی پکی ہو جائے گی کہ میں آؤں گا، پھر باقی 35,000 جو ہے تقریر کرنے کے بعد آپ دے دیجیے گا، اور اگر اس کے اندر بھی آپ نے اگر کینسل کر دیا آرڈر تو آپ کے 35,000 جو ہے ریفنڈیبل نہیں ہے، یہ واپس نہیں ملیں گے آپ۔ یہ پوری دکان چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ یہ ایسے ہی سودے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے واشنگ مشین یا فریج نہیں لیا قسطوں پر جو خریدا تھا تو یہ ریفنڈیبل نہیں ہے، پیسے گئے آپ کے۔ اللہ معاف کرے، اس طرح کی کہانیاں سامنے آتی ہیں تو میں ذاتی طور پر بڑا اس کا مجھے افسوس ہوتا رہتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اچھا کیوں دکھ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ تربیت حاصل کی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے، ہم نے تربیت پائی حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علامہ مفتی حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہم نے اور آپ سب نے دیکھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنا قد پیسوں کی بنیاد پر اونچا نہیں کیا، جنہوں نے کبھی دین کا سودا نہیں کیا، دین کو بیچا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اس طرح ناخوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اصل حضور کے لیے پڑھیں، کوئی اس طرح ڈیلنگز نہ کریں اور کوئی اس طرح کی۔ اچھا پھر سوال ہے کہ کس نے اس ناخواں کو کہا ہے
کہ وہ پوری رات میں 10 15 محفلیں لے لے اور لوگوں سے یہ محفلوں پر ہاں کر لے. وہ آپ 2-3 نعت خوانیاں کریں لیکن آپ ڈھنگ سے اور جذبے سے پڑھیں. اس کے بعد آپ مناسب وقت پر جا کر کچھ علم دین حاصل کر لیں, کچھ آرام بھی فرما لیں. مگر وہ ہم نے خود سے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے سب جگہ 10-15 منٹ جانا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ ہر جگہ جہاں میں کراچی میں, حیدرآباد میں اور وغیرہ وغیرہ نظر آتا ہے. تو اصلاح محافل بھی بہت ضروری ہے, اصلاح احوال بھی ضروری ہے, اصلاح اخلاق بھی ضروری ہے, اصلاح محفل بھی ضروری ہے. محفلیں ضرور کریں لیکن ہر ایک کے آداب ملحوظ رکھیں, ہر ایک چیز کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں. جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو سیکھنے والا بنائیں. میں آپ کی خدمت میں اب اگلی ایک اور بات عرض کرتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ جس سرکار دو عالم درود شریف پڑھ اللہ اگلی بات یہ ہے کہ ہم جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں, پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر زیادہ توجہ دی ہے, زیادہ جس کو ترجیح دی ہے حضور نے, وہ تعلیم, علم ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اسی کی کمی ہے. یعنی جتنا رہ گیا علم وہ تو آپ کو پتہ ہے ڈگری والا رہ گیا ہے. ڈگری کے لیے اس میں بھی اگر یہ فری میں ڈگری مل جایا کرے تو کون اتنی محنت کرے گا. لہذا مجبوری ہے, بہت سے لوگ مجبوری میں پڑھ رہے ہیں کہ ڈگری چلی ملے گی. تو اس لیے علم کو ڈگری کے لیے نہیں بلکہ محبت میں پڑھیں اور محبت رسول کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ حضور علیہ السلام کو علم سے بڑی محبت تھی. اس کا انداز آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کے 2 حلقے لگے ہوئے. ایک طرف ایک گروپ تھا صحابہ کا اور ایک طرف ایک حلقہ لگا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جو صحابہ کا حلقہ لگا ہوا ہے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے. ذکر و اذکار, جیسے کوئی محفل میلاد ہوتی ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, اس طرح بیٹھے ہوئے تھے مل کر. اور ایک حلقہ لگا ہوا تھا, وہاں پر وہ علم کی بات ہو رہی ہے, شرعی مسائل بیان کر رہے ہیں, علم سیکھنے کی بات ہو رہی ہے, تعلیم و تعلم کی بات ہو رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے دروازے پر آتے ہی پہلے تو ان دونوں کی تعریف کی اور فرمایا کہ کلاہما علی خیر, فرمایا کہ دونوں کے دونوں بھلائی پر ہیں, دونوں کے دونوں خیر پر ہیں. دونوں کی تعریف کی اور پھر خود حضور چلتے ہوئے علم کے حلقے میں تشریف لے آئے, خود حضور وہاں بیٹھ گئے. تو آپ نے اندازہ فرما لیا نا کہ سرکار دو عالم کو زیادہ کیا چیز پسند ہے. بے شک ذکر و اذکار بھی کریں, آپ نعت بھی پڑھیں, تلاوت بھی کریں, قرآن بھی پڑھیں, مگر علم کی حلقے کو اور علم کے درس کو خاص طور پہ ترجیح دیں اور خود علم دین حاصل کریں, اچھے علماء تیار کریں. اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک کو عالم دین بنانے کی نیت کر لیں. اگر اللہ نے آپ کو ایک سے زائد اولادیں عطا فرمائی ہے نا, بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہو, اگر ایک سے زائد ہے تو کوشش کر کے اللہ کے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے ایک عالم بنانے کی نیت کر لیں کہ میں ایک عالم بناؤں گا, انشاءاللہ یہ کل کو ناموس رسالت کی حفاظت کرے گا. یہ اگر آج آپ نے نیت کر لی نا تو انشاءاللہ خود حضور علیہ السلام اس میں مدد فرمائیں گے, خود سرکار اس میں آپ کی مدد فرمائیں گے. آپ اس لیے تیاری کریں, اپنے علماء سے, علماء اہل سنت سے اس پر مشورہ کریں آپ کہ کون سی جگہ بہتر ہے, کہاں پر ہم علم دین حاصل کریں. آپ جہاں جہاں رہتے ہیں اس حساب سے مشورہ کریں اور علم دین کے لیے تیار کریں, تاکہ کل قیامت کو اگر حضور پوچھیں اے میرے امتی میرے لیے کیا لے کر آئے, تو ہم اپنا ہی ایک بیٹا حضور کے قدموں میں پیش کر سکیں, یا رسول اللہ میں ایک بیٹے کو آپ کے دین کا سپاہی بنا کر لے کر آیا ہوں. سپاہی بناؤ. سپاہی کون ہوتا ہے کہ جب سرحدوں پہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ سپاہی حفاظت کرتے ہیں. آج دین کی سرحدوں کو خطرہ ہے, ختم نبوت, ناموس رسالت, اسی طریقے سے اور دیگر دین کے بہت سے معاملات خطرے میں ہیں. تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ سپاہی کرے. سپاہی جو ہے اس کے لیے علم ضروری ہے, عالم دین ہونا ضروری ہے. تو اس لیے سپاہی تیار کریں آپ. اچھا عالم دین اگر آپ نے تیار کر دیا نا تو جب تک وہ علم دین پھیلاتا رہے گا تب تک آپ کی قبر اللہ روشن فرماتا رہے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو دفنایا گیا اور دفنائے جانے کے بعد اچانک اس کا درجہ بلند ہوا, تو اس نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ یا رب العالمین, میں تو اب انتقال کر چکا, قبر میں ہوں, اب میرے درجے میں بلندی کیوں, کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا یا غیبی آواز آئی کہ استغفاری ولدی کا
کہ تمہاری اولاد پیچھے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، اس لیے تمہارا درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ خالی دعائیں مغفرت پر ہی عالم ہے، تو سوچو کہ پیچھے اگر ایک عالم دین آپ چھوڑ کر جائیں گے تو پھر درجات کی بلندی کہاں تک ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے یہ سب کا سب حضور کے میلاد کا سبق ہے، حضور کے میلاد کا درس ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ روایتی میلاد سننے کے عادی ہو گئے ہیں، جس میں مقرر آئیں اور نعرے لگوائیں اور یہ تقریر ایسی دھم پٹاخ تقریر کریں وہ کہ اس کونے سے لے کے اس کونے تک نعرے لگتے رہے اور آخر میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا بتایا، بٹ نعرے لگتے رہے اور مقرر صاحب جناب 1.5-2 گھنٹے تک گلا پھاڑ کے تقریر کر کے نعرے لگوا کر اور حیدرآباد فتح کر کے تشریف لے جائیں۔ تو میں تو بھائی اس تقریر کا قائل نہیں ہوں، ایسی تقریروں کا کہ جس میں خالی ہر وقت نعرے لگے اور کچھ پلے نہ پڑے، نہ کچھ سمجھ میں آئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے زندگی میں اور ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا، لائن کون سی اختیار کرنی ہے، غلطی ہماری کیا ہو رہی ہے، اصلاح کیا کرنی چاہیے۔ تو اس لیے نعروں کا شوق بھی ہمیں ذرا دل میں کم رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دل میں چونچلے ہیں نا، خواہشات پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگ واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، بہت سے لوگ ہاتھ اٹھواتے رہتے ہیں، 2 ہاتھ اٹھاؤ، 1 اٹھاؤ تو ہلا کے بولو۔ ہمارے ثنا خانوں کو بھی اس طرح کی عادتیں زیادہ ہو گئی۔ چلے تھوڑی دیر تک تو صحیح ہے، لیکن میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ آخر تک وہ مطلب اسی میں لگے رہتے ہیں، وہ آدھا ٹائم تو اسی میں خرچ کر دیتے ہیں اور باقی کچھ ہی باتیں رہ جاتی ہیں ان کے پاس کرنے کو۔ مقررین کا بھی اسی طرح، خطیبوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کام کی بات کریں اور وہ بات کریں کہ جس کی اس وقت ضرورت ہے تاکہ قوم کی زیادہ سے زیادہ اصلاح کر سکیں۔ اور بس اختتام پر 1-2 باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ علم کی بات بھی سن لی، اصلاح کی بات بھی سن لی، درخت اور شجر و حجر کے صلاۃ و سلام کی بات بھی سن لی۔ اب ایک بات میں آپ کو اور عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں انسان تو انسان، جانور بھی اپنی تکلیفوں کی فریادیں کیا کرتے تھے۔ اس پر بھی واقعہ تھا، کئی واقعات موجود ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ میرا اونٹ ہے نا وہ بدک گیا ہے، تو اب آپ فرمائیں کہ کیا کیا جائے؟ بہت بدک گیا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، میں نے ایک باغ میں اس کو بند کیا ہوا، یا رسول اللہ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ میں چلتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے لے کے چلو۔ چنانچہ وہ شخص لے گیا اور اس کے بعد جب وہاں باغ کے قریب پہنچے تو سرکار نے فرمایا اس کا دروازہ کھولو۔ ابھی توجہ رکھیں، ادھر توجہ رکھیں، بس بات اختتام کریں تاکہ بات ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اس کا دروازہ کھولو باغ کا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اندر اونٹ بدکا ہوا ہے، وہ تکلیف دے گا آپ کو۔ سرکار نے فرمایا نہیں، دروازہ کھولو اس کا۔ پھر جب دروازہ کھولا تو اونٹ اندر ایک طرف کو کھڑا ہوا تھا، غصے میں تھا مگر ایک طرف کو کھڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس باغ میں تشریف لے گئے اور سیدھا جا کر اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ جیسے ہی گئے تو وہ اونٹ نے بھی اپنی گردن کو تھوڑا سا حضور کے قدموں کی طرف جھکا دیا، جیسے حضور کو پہچانتا۔ جیسے کیا مطلب؟ یقیناً وہ سرکار کو پہچانتا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ ما من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں الا وهو یعرف انی رسول اللہ، مگر ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر چیز حضور کو جانتی ہے جناب۔ وہ اونٹ بھی پہچان گیا نا کہ اللہ کا نبی آیا، اونٹ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر حضور نے اس کے کان کی طرف تھوڑی دیر مالش فرمائی۔ یہ طریقہ تھا کہ اونٹ اگر اس طرح غضب میں ہو تو اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ حضور نے تھوڑی دیر تک اس کے کان کی طرف مالش کی اور پھر حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ اونٹ کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سرکار نے اپنا کان اس کے قریب کیا اور کچھ دیر تک اس کی بات سنتے رہے۔ جب پوری بات سن لی حضور نے فرمایا اس کا مالک کون ہے، بلاؤ اس کو، کیونکہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے مالک۔ ایک شخص کو لایا گیا جو مالک تھا اونٹ کا۔ حضور نے فرمایا کہ معلوم ہے تمہیں یہ اونٹ کیوں بدکا ہوا ہے؟ یہ باقاعدہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ پر سامان زیادہ لاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا پینا مجھے کم دیتا ہے۔ یہ اندازہ کریں آپ، آقا کریم جانوروں کے بھی حقوق کو بیان فرمانے والے رحمت للعالمین ہے نا، تو عالمین میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں تو حیوانات بھی ہیں۔ میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ہر ایک پر حضور نے رحمت فرمائی ہے۔ تو دیکھو جانور میں بھی رحمت کر دی نا سرکار نے اور اس کا مسئلہ حل کر دیا، مالک کو نصیحت کی پھر سرکار تشریف لے۔ تو میں اکثر یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، وہی بات یہاں پر بھی عرض کر رہا ہوں کہ حضور کا مقام یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں تو اپنی مشکل وقت میں جانور بھی فریاد کرتے ہیں،
تو جب جانور بھی فریاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو بھی بارگاہ رسالت میں فریاد کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہو جائے گا کہ اگر کسی نے نبی کی بارگاہ میں فریاد کر دی تو کوئی کہے کہ بھائی آپ نے کیا کر دیا، غلط کر دیا، شرک ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے تو جانوروں کو بھی اتنی معرفت دی کہ وہ بھی نبی کی بارگاہ میں فریادیں لے کر آئے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، ہمیں تو پھر اللہ نے عقل اور شعور اور سمجھ عطا فرمائی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال دوستو، یہ سب وہ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، کچھ عقیدے کی ہیں، کچھ اصلاح کی ہیں، کچھ علم کی ہیں، کچھ نماز کی ہیں، کچھ ہمارے آپس کے معاملات اور کچھ اصلاحات ہیں۔ ان سب باتوں کو یاد رکھیے گا تاکہ آج کی یہ محفل یوں سمجھ لیں کہ بام مقصد ہو جائے، جتنا خرچہ اس پر ہوا ہے نا یہ وصول ہو جائے، یہ بام مقصد ہو جائے۔ اور 30 ربیع الاول ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ربیع الاول کو جملہ اپنا ہی جملہ دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ ربیع الاول کو اس طرح الوداع کہو 30 ربیع الاول کو کہ جب یہ ربیع الاول رخصت ہو کر چلا جائے تو ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ربیع الاول تو چلا گیا لیکن پھر بھی ربیع الاول کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ کہیں، اس طرح عادت بنا لو درود و سلام کی بھی، اور روزانہ ایک تعداد مقرر کر کے اتنا درود تو لازمی پڑھا کرو، 100 دفعہ، 200 دفعہ، 500 دفعہ، تاکہ ہمیں موبائل بار بار دیکھنے کی عادت ختم ہو جائے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ حضرت کیا ایسا طریقہ کروں کہ یہ موبائل بار بار جیب میں، بیماری ہو گئی ہے تھوڑی، جیسے ہی تھوڑا فارغ ہوتا ہوں نا ہاتھ خود بخود جیب میں جاتا ہے اور پھر موبائل نکالتا ہوں اور فالتو بس اوپر کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، اسکرین پر کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ تو کیا ایسا طریقہ ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ آسان ہے بچنے کا۔ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ ایک عہد کر لیں اللہ سے۔ وہ عہد یہ ہے کہ جب بھی میں اس طرح موبائل، ایک تو ضروری کام ہوتا ہے وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو فالتو کا کام ہے اس کی کہہ رہا ہوں، تو اس پر میں نے اس کو سمجھایا کہ جب بھی میں موبائل نکالوں گا نا تو موبائل کے کسی اور آپشن میں جانے سے پہلے 2 رکوع قرآن کے تلاوت کیا کروں گا۔ اسی موبائل میں قرآن کھول کر پہلے قرآن پڑھوں گا، 2 رکوع پڑھنے کے بعد پھر دیگر چیزوں پہ جاؤں گا۔ میں نے کہا شیطان خود بخود فرار ہو جائے گا جب کہے گا یہ بندہ تو بار بار 2 رکوع پڑھنے لگ گیا ہے، پورے دن میں پتہ نہیں کتنا قرآن ہو جائے گا، کیونکہ ہم موبائل بھی بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ہر دفعہ موبائل کو جو فضول کھولتے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر فضول کھولنے سے پہلے 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھنے کی عادت بنا لو، انشاءاللہ یا تو قرآن زیادہ ہو جائے گا یا فضول موبائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح درود پڑھنے کی بھی عادت بنا لو کہ جب جب میں فضول اس کی طرف توجہ کروں گا انشاءاللہ میں 20 مرتبہ یا 25 مرتبہ حضور پر درود پڑھا کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر موبائل میں جائیں، اور اس میں بھی پھر غلط چیزوں کی طرف تو جانا ویسے بھی منع ہی ہے، وہ تو ویسے بھی منع رہے گا، ایسا نہیں کہ قرآن پڑھ لیا درود پڑھ لیا تو خدا نخواستہ پھر غلط چیز تو ویسے بھی منع ہے، معاذ اللہ درود پڑھ کر کوئی غلط چیز کی طرف کیسے جائے گا؟ تو یوں بھی اس کے دل کو اللہ پھر اصلاح اور ہدایت کی روشنی عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں علاج معالجہ بھی اس طرح کا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھ لیں، ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ ابھی میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو دروازے پر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے جس میں میری تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، پہلی بات تو یہ کہ یہ تصویروں والے پوسٹروں سے بھی جان چھڑاؤ۔ اس پر باقاعدہ لوگ بڑے شوق سے مبتلا ہو گئے ہیں اور باقاعدہ وہ ایک سے ایک چھانٹ کے انٹرنیٹ سے تصویریں نکال کے باقاعدہ وہ گرافکس اور ڈیزائننگ کرتے ہیں، اور یہ میلاد النبی کے سارے پوسٹر ہماری تصویروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانہ تھا کہ لوگ گنبد خضرا لگاتے تھے اور اب ہمارے چہرے اور ہمارے جناب تصویریں لگانے لگ گئے ہیں۔ تو اب ایک بات آپ سنیں کہ خصوصاً ایک تو موبائل کی پوسٹ ہوتی ہے نا، ایک بڑی تصویر آپ نکلواتے ہیں جیسے دروازے پہ آپ نے لگائی ہے، تو اس کے اندر بھی چہرہ استعمال نہ کریں، صرف نام لکھ دیں کافی ہے، گنبد بھی نہ لگائیں تاکہ بے ادبی نہ ہو، چہرہ بھی نہ لگاؤ۔ تو یہ تصویروں والے پوسٹروں سے جان چھڑاؤ۔ لوگ بہرحال اس طرح شوقیہ لگانے لگ گئے، میں منع کرتا ہوں پھر بھی لگاتے ہیں، لیکن میں بھی بہرحال کہتا رہتا ہوں محفلوں میں، کراچی میں بھی بہت کہتا ہوں، حیدرآباد والوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، تو آپ لوگ بھی عادت بناؤ